یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہی سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں؟ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا، موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں،
اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نہیں نکل جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے۔ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ ان کے باپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی، ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا کہ موسیٰ، سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد ہوا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون بولا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد
موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔